غریب تھا مگر اپنی محنت سے بلال پاشا ایک سی ایس پی آفیسر بن گیا اور پھر جوانی میں ہی وہ اپنے خال کے حقیقی سے جا ملا۔ جب کال ہوتی تو میں اس کو کہتا جان آپ کا کیا حال ہے، میری بات نہیں سن رہا، میرا فون نہیں سن رہا۔ بلال پاشا کی موت کے حوالے سے کئی طرح کی باتیں گردش کر رہی ہیں۔ بلال پاشا کی ساری کہانی جانیے ان کے غمزدہ والد کی زبانی۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ بلال پاشا سی ایس ایس آفیسر جن کی کہانی آج کل سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ وائرل ہے، ان کے والد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اتنا ٹیلنٹڈ بچہ، اتنا ٹیلنٹڈ نوجوان، پازیٹیو فیس آف پاکستان اب اس دنیا میں نہیں رہا، ہمارے بیچ میں نہیں رہا، آخر کیا وجہ بنی ہے، ان کی موت کیسے ہوئی ہے؟ ان کی کہانی یہ بس 5ویں تک یہاں 3 تک یہاں پڑھا، پھر سکول میٹرک وہاں کی، پھر فیصل آباد چلا گیا، ملتان چلا گیا، ملتان کے بعد پھر فیصل آباد چلا، پھر آ کے وہ خود جہاں اس کا جی چاہ کرتا رہا۔ پھر جب اس کا جی چاہ 2 نوکریوں کو چھوڑ دیا، اس نے کہا میں سی ایس کرنا چاہتا ہوں، تو لاہور میں ہمارا گھر ہے، 3ری منزل پہ نہ ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اس کمرے میں اس نے رہائش کی اور ہم صبح کام پہ چلے جاتے ہیں، شام کو آ کر ان کی ہمشیرہ سے پوچھتے کہ نیچے آتا ہے یا نہیں، وہ کہتی نہیں آتا، بس مجھے اتنا پتہ میں کپڑے اوپر رکھ کر آ جاتی ہوں، اگر بھوک لگے تو ان کی 4-5 سال کی بانجی تھی، اس کو کہتا ممی کو کہیں کھانا دے جائے، وہ کھانا پہنچا کر جاتی، وہ کہتی مجھے نہیں پتہ 4 مہینے اس نے اپنے آپ کو وہاں قید کیا، پابند کیا، پھر اس نے سی ایس پاس کیا، پھر انٹرویو پاس کیا، پھر 17ویں سکیل میں پشاور گیا، 1 سال پشاور کیا، 1.5 سال، پھر وہاں سے بنو ہوا، بنو سے 2 سال پورے ہوئے، اب اس کا تبادلہ ہوا تھا پنڈی، آج کل اس نے پنڈی جانا تھا، پنڈی کی بجائے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ کتنے بیٹے ہیں آپ کے؟ 5۔ باقی کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی اتنے ہی پڑھے لکھے ہیں یا وہ کم پڑھے لکھے؟ وہ ایک راجگیری کا کرتا ہے، ایک لکڑی کا کرتا ہے، جیسا یہ مستری وغیرہ مزدور کام کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا تھا، کون سا نمبر تھا اس کا؟ سب سے چھوٹا تھا۔ تو اس پر آپ نے سختی کی تھی یا اسے خود شوق تھا؟ نہیں کوئی سختی نہیں، ہم ہفتے سے پہلے 5-7 دن بات ہوئی تو مجھے کہنے لگا ابو میرے پنڈی تبادلہ ہوا ہے تو میں وہاں پنڈی جاؤں گا اور وہاں جو ہے نا ابھی نہیں گاڑی خریدوں گا، پہلی بیچ دی تھی، تو میں وہاں جا کر آپ کو چھٹی کی اپلائی کی ہے، شاید چھٹی مل گئی تو میں گھر آ جاؤں گا، گھر نہ آیا تو میں تجھے وہاں لے جاؤں گا 8-10 دن، اب تو ہمارے پاس رہنا۔ یہ پہلے ہفتے کی بات یہ ہے کہ ہفتے کے دن میری بات ہوئی ان سے، آخری دفعہ جو ابھی ہفتہ گزرا ہے 3-4 دن؟ ہاں اس سے بات ہوئی تو مجھے کہتا ابو میں نے سامان پیک کر لیا ہے اور سامان لے کر میں نے ہفتے کے دن پیر کے دن 27 تاریخ کو میں نے وہاں اسلام آباد پنڈی جا کے ڈیوٹی کرنی ہے، ٹھیک ہے، ہفتے کے دن یہ بات ہو گئی۔ اتوار کے دن صبح نماز کے ٹائم میں نماز میں کھڑا تھا، جماعت ہو رہی تھی، اس کی کال آ رہی تھی، میں نے پتہ نہیں کس کی۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ میں نماز کے بعد فارغ ہو کے تقریباً 8-8:45 بجے کے قریب نہ اس کو کال کی، بیل جاتی تھی اوکے نہیں ہو رہا تھا، بیل جاتی اوکے نہیں ہو رہا، نمبر بند آ رہا تھا؟ نمبر چل رہا تھا، اچھا، اٹھا نہیں رہا؟ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آج اتوار کا دن ہے، شاید سو گیا ہو۔ پھر ہمارا بھائی لاہور سے آیا ہوا تھا، ہم دونوں بھائی کہیں جا رہے تھے، انہوں نے کہا 11 کا ٹائم، اس نے یار اس کو کال تک کر، بات تو کر لیں، میں کہ ٹھیک ہے، میں نے کال کی لیکن بیل ہوئی، اس نے اٹھایا نہیں۔ اس کے بعد پھر 12:30 بجے کال ہوئی، پھر بھی اس نے نہیں اٹھایا، میرے ذہن میں ایک بات آ کہ بھئی ابھی سو گئے ہوگا، اور روٹین کے مطابق وہ پہلے بھی 4 بجے جب سوتا ہے تو ہفتے اتوار کو تو 4 بجے اٹھتا، میرے دل میں آیا اب اتنی میری کالیں گئی ہیں تو جب اٹھے گا تو مجھے کال کرے گا، جب عصر کی نماز ہو گئی تو مجھے کال نہ آئی، پھر میں نے کالیں کرنی شروع کی، پھر کوئی جواب نہ، وہ کال جاتی تھی جواب نہیں آتا تھا، پھر وہاں اس کا ایک
لڑکا ملازم جو وہاں اس کے قریب ساتھ ہی رہتا تھا، میں نے اس کو کال کی، میں نے کہا یار پاشا صاحب سے بات نہیں ہو رہی، کیا بات ہے؟ اس نے کہا وہ سو رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا ایسا جو سو رہے ہیں نا، تو جب ان کے بیدار ہوں تو ان کو مجھے کال کرنا، میں پریشان ہوں۔ جب رات کے 11 بجے تک مجھے کال نہ آئی نا، تو بات میں یہی میری آواز مسجد میں باہر یہی تھی کہ میری بات نہیں سن رہا، میرا فون نہیں سن رہا۔ ہم کہیں باہر تھے، 8 بجے جہاں گھر آئے، گھر 8:30 بجے کال کرنی شروع کی، دونوں کا نمبر نہیں لگ رہا، نہ اس کا نہ اس کا۔ اس کے بعد میں وہاں روڈ پہ بیٹھا تو ان کا ایک دوست بہت قریبی تھا، فخر سعود، اس کو میں نے کال کی، میں نے کہا فخر یار بلال دے نال گال نہیں ہوتی پئی، بات نہیں ہو رہی۔ اس نے کیا میں کرتا ہوں، ادھر ایک ابرار اسی صاحب ہیں سید، وہ ان کے بہت قربی دوست تھے، اکٹھے رہتے تھے، اس نے اس کو کال کی کہ پاشا صاحب سے بات نہیں ہو رہی۔ یہ گیا تھا، اس نے دروازہ 2-3 مرتبہ کھڑکایا تو اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ جب اس نے دروازہ توڑا تو یہ بیڈ پہ اپنے اللہ کو پہنچ چکا تھا۔ آگے اس کی کوئی رپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ اسی دن کی بات ہے جب آپ کال کر رہے تھے صبح سے لے کے رات 11 بجے تک، یا اس سے اگلے دن کی بات ہے؟ نہیں اسی دن کی بات ہے۔ یہ پتہ ہمیں اگلے دن چلا نا، اگلے دن یہ باتیں تو ہم کالیں تو کرتے رہے اتوار کو، لیکن حل جا کے ہوا دن کے 10-11 بجے پیر کو۔ تو اس گھر میں اور کوئی نہیں رہتا تھا، اکیلے رہتے تھے یا ملازم؟ اور کوئی نہیں، ملازم رہتے تھے، لیکن ملازموں کا پہلے ادھر رہے یہ قانون تھا، وہ باہر سے دروازہ کھٹ کھٹ کھٹکاتے، اندر سے کہتا آ جاؤ تو وہ چلے جاتے، اگر اندر سے آواز نہ آتی تو یہ نہ جاتے۔ یہ بتائیے گا کہ ان کی موت کی وجہ اب تک کیا سامنے آ رہی ہے؟ نہیں سامنے آ رہی، کچھ نہیں سامنے۔ وہاں وہ جو اے سی صاحب ہیں نا جی، وہ سارا کچھ کر رہا تھا، ان کا دوست تھا، اس نے ہمیں کہا کہ ڈاکٹروں نے ابھی رپورٹ ہمیں نہیں دی، کیا ہوا ابھی تک رپورٹ؟ پھر وہ آئے، پھر یہاں ہم تو اپنی پریشانی میں وہ چلے گئے۔ ابھی جب وہ جو فخر ان کا دوست ہے ان کے ساتھ گئے ہیں، شاید ان کو انہوں نے بتائی ہوئی کوئی بات کہانی، یہ کیا ہے کیا نہیں، لیکن کوئی پریشانی کوئی ایسی بات نہیں تھی، بس تقدیر تھی جو ان کو لے گئی۔ کوئی ہوتا نا آدمی کبھی گھر میں پریشان، کبھی باپ سے پریشان، کبھی کسی سے کبھی پریشان نہیں۔ جب وہ آتا ادھر سے پیغام میں کل آ رہا ہوں، تو ان کی بانجیاں جو ہے نا گھر کو پورا صاف کرتی، ہمارا ماموں آ رہا ہے، اور پورا گھر خوش ہوتا، ماموں آ رہا ہے ماموں آ رہا ہے۔ پھر جب وہ آ جاتا تو بے شک چاہے کاٹن ہو یا پینٹ جو بھی کپڑے پہنتا تو پرلے گھر میں جا کر پتیلی مار کے زمین پہ بیٹھ جاتا اور بچوں کو کہتا بنٹیاں لایا ہم آپس میں کھیلے۔ وہ تو اس قسم کا انسان تھا، یہ تو خدا کی مرضی ہے، ورنہ اس کے اندر ایسا کوئی فعل نہیں تھا جو پریشانی والا ہو یا کچھ ہو۔ یہ جتنی باتیں آ رہی ہیں غلط آ رہی ہیں، اور جب گھر آتا یا فون ہوتا تو مجھے تسلیاں دیتا جیسے باپ بیٹوں کو دیتے ہیں۔ کبھی فون میں کبھی مجھے کہتا ہم آپ باپ اور بیٹا ہیں، کبھی مجھے کہتا ہم آپ اور میں آپ دوست ہیں، کبھی کہتا فون کرتے وقت باپ کی شکل میں بات کیا کرے تاکہ میرے اوپر روب رہے، کبھی کہنا بھی دوستی کے بارے میں گاپ کرے جو میرے پاس ہے، میں آپ کو بتا دوں، کچھ بھی چھپا کر نہیں رکھنا چاہتا، دوستوں سے کبھی کسی نے کچھ نہیں چھپایا، یہ بات کرتا تھا میرے سے۔ کتنا لاڈلا تھا اور پیار سے اسے کیا کہتے تھے آپ؟ بس اس کو میں یہ جب کال ہوتی تو میں اس کو کہتا جان آپ کا کیا حال ہے۔ یہ ہماری پنجابی زبان میں نا ایک بات ہے دھڑوک مڑوک کی، میں خوش ہیں جب وہ میں کار کروں تو وہ مجھے کہے ابو میں دھڑوک مڑوک، کبھی میں کہہ دیتا بھائی دھڑوک مڑوک، ہاں ابو دھڑوک مڑوک۔ شادی شدہ تھا وہ، شادی ہو چکی تھی ابھی اس کی یا ہونی ہے؟ نہیں شادی ہوئی تھی، پھر ان کی علیحدگی ہو گئی تھی، بچے وغیرہ تھے اس کے؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے، بہت ساری خبریں چل رہی ہے، ان کے کچھ میسیجز ہیں وہ وائرل ہو رہے ہیں کہ وہ جاب کا کچھ پریشر تھا ان کے اوپر، آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ کوئی پریشر نہیں تھا۔ جہاں اس نے کام کیا نا پشاور میں یا بنوں میں، تو وہاں بہت بڑے لوگ خوش تھے، اور متى جب میں بنوں میں جاتا تو ان کے عملے سے پوچھتا آپ کے ساتھ کیسے ہیں، اس کہتے بہت بڑا ہمارے ساتھ اچھا لڑکا ہے اور بہت اچھا برتے۔ ان کے 28 سال عمر تھی ساری،